السلام علیکم دوستو، سی ایس ایس لرنرز اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کی جو ہماری پہلی خبر ہے وہ نارڈ اسٹریم 2 کے حوالے سے ہے۔ نارڈ اسٹریم 2 جو ہے وہ ایک پائپ لائن پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے روس سے گیس جو ہے وہ یورپ کو سپلائی کی جائے گی۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2014 میں جب یوکرین میں مسئلہ پیدا ہوا تھا تو سب سے زیادہ جس چیز کو نقصان پہنچا تھا وہ روس کی طرف سے یورپ کو جو گیس کی سپلائی پائپ لائنز ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ یورپ کے اندر بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ جو اپنی گیس کے لیے جو روس پہ یورپ کی ڈیپینڈنسی ہے وہ 60% ڈیپینڈنسی ہے، یعنی یورپ کو جو گیس سپلائی کی جاتی ہے اس میں سے 60% گیس رشیا سے سپلائی کی جاتی ہے، اور سردیوں میں یہ بعض اوقات بڑھ کے 80% تک یعنی 80% تک بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ یوکرین میں جو مسائل پیدا ہوئے اس کے بعد سے روس کی جو گیس کی سپلائی ہے یورپ کو، اس کے لیے مختلف چیزیں سوچی جاتی رہیں۔ جیسے ایک یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ ترکی کے ذریعے سے یورپ کو گیس کی سپلائی کی جائے، یا یہ سوچا جا رہا تھا کہ قطر کی جو گیس ہے وہ شام کے راستے سپلائی کی جا سکے، جو شام میں ہونے والی جنگ کے بعد سے پاسبل نہیں رہا۔ تو اب جس پروجیکٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے نارڈ اسٹریم 2۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارڈ اسٹریم 2 جو پروجیکٹ ہے یہ جو گیس کی پائپ لائن ہے وہ روس سے لے کے یورپ کو گیس سپلائی کرے گی، اور یہ ساری کی ساری جو ہے وہ بالٹک سی سے گزرتی ہے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے اسے نارڈ اسٹریم 2 پروجیکٹ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اب سپلائی جو ہوگی گیس کی وہ یورپ تک پہنچائی جائے گی۔ یہ جناب 745 میل جو ہے وہ اس کی ٹوٹل لینتھ ہے اس پائپ لائن کی، اور یہ تقریباً 55 بلین کیوبک میٹر گیس جو ہے وہ سالانہ بیسس پہ یورپ کو سپلائی کی جائے گی۔ ادھر تک گزرنے کے لیے یہ جو بالٹک سی ہے اس میں سے گزرنے کے لیے یہ جن ممالک کے ٹیریٹری سے گزر کے جا رہی ہے ان میں ہے جی ڈنمارک، فن لینڈ، جرمنی، رشیا اور سویڈن۔ اور ان میں آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈینش اتھارٹی ہیں انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے، انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ ہمارے جورسڈکشن میں جو پانی ہے اگر ادھر سے آپ نارڈ اسٹریم 2 کو گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امریکہ نے اور برطانیہ نے نارڈ اسٹریم 2 کے حوالے سے بڑا زبردست احتجاج جو شروع سے کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے بار بار یہ کوشش بھی کی ہے کہ ہم جرمنی کو جو LNG ہے وہ برطانیہ سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ انکار کر دیا ہے جرمنی نے، اور جرمنی نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے نارڈ اسٹریم 2 کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو آج کی دوسری خبر ہے جی وہ ہے 5G ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 5G ٹیکنالوجی پر خاص کر یورپین ممالک میں اور امریکہ میں جو ہے وہ بڑا احتجاج کیا جاتا رہا۔ امریکہ نے اس سال مئی کے مہینے میں 5G ٹیکنالوجی کو بین کر دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے چائنا جو ہے وہ ہم پہ اسپائنگ کی کوشش کر رہا ہے، جس کو چائنا نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد نہ صرف امریکہ سے بلکہ یورپ پر بھی امریکہ کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ بھی 5G ٹیکنالوجی یعنی ہواوے کو خیر بات کہہ دیں۔ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ برطانیہ نے بھی کر لیا، اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم 5G ٹیکنالوجی کو بین کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بجائے نوکیا کو جو ہے وہ یہ کانٹریکٹ دے دیا گیا کہ آپ اس گیپ کو فل کریں جو کہ پیدا ہونے والا ہے 5G کے جانے سے۔ لیکن اس کے اندر جو قانونی معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی تک وہ اس فیصلے کو پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ اور اس حوالے سے آج ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے جناب اپ ورلڈلی موبائل میں، جس کا عنوان ہے کہ ہاؤ UK کین گین دا فل بینیفٹس آف 5G ریولوشن۔ اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ جتنا بھی اس پروسیس میں ڈیلے ہو رہا ہے اب برطانیہ کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ 41 بلین یورو کا نقصان ہو چکا ہے، اور مزید نقصان جو ہے وہ متوقع ہے، کیونکہ اس وقت صرف UK میں 11 ملین جو ہیں وہ لوگ اس طرح ہیں کہ جو ہواوے کی ٹیکنالوجی پہ بیس کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو بین کرتے ہیں تو اس کے لیے جو فائنینشیل لاس ہے خاص کر کووڈ-19 کی اس بڑھتی ہوئی صورتحال میں اسے مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کی تیسری اور آخری خبر جو ہے وہ ایران اور وینیزویلا کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ وینیزویلا جو ہے وہ ایک جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے جس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
امریکہ کی طرف سے نہ تو وہاں پہ پپٹ گورنمنٹ بٹھانے کا منصوبہ کامیاب ہو سکا اور نہ ہی وہاں پہ مارشل لا لگانے کا منصوبہ کامیاب ہو سکا۔ وینیزویلا کے جو لیڈر ہیں نکولا میڈورو، اب ان کو دوبارہ پبلک سپورٹ ملی اور ان کو الیکشن میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ان کے جواب میں سی آئی اے کی طرف سے جان گائیڈو ہیں جنہوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ میں جو ہے وہ صدر مملکت ہوں، لیکن ان کو تسلیم کرنے سے کسی نے بھی انکار کر دیا، اور عوام جو ہے وینیزویلا کی وہ اب بھی نکولا میڈورو کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وینیزویلا بھی بنیادی طور پر جو کولڈ وار کا زمانہ ہے، سرد جنگ کا زمانہ ہے، اس میں وہ روس کا ایک قریبی پارٹنر رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ بہت اچھے نہیں ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں دیکھا جائے تو جنوبی امریکہ کے ممالک میں سے بلکہ دنیا کے چند ممالک میں آتا ہے وینیزویلا، جو آئل اور گیس کے جو ریسورسز ہیں، قدرتی وسائل ہیں، وہ ان کے پاس بے بہا ذخائر ہیں، اور ان کے اوپر اب امریکہ کی طرف سے پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے شدید ترین قلت کا شکار ہے۔ تو اس قلت میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایران جو ہے وہ وینیزویلا کو امداد مہیا کرتا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسی سال مئی میں ہم نے دیکھا کہ 5 شپس جو ہیں ایران کے وہ وینیزویلا گئے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر نہ صرف آئل کی سپلائی میں بلکہ باقی بھی ضروریات زندگی کا جو سامان ہے وہ وینیزویلا کو پہنچایا۔ گو کہ اس پر بہت زیادہ اعتراضات بھی کیے گئے، اور شپس کے اندر جو ہے وہ مختلف واقعات بھی ہوئے، جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایرانی شپ جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا برطانیہ کا جو وہ علاقہ ہے بحر اوقیانوس میں، پھر اسی طرح سے برطانیہ کا جو ایک شپ ہے اس کو ایران نے پرشین گلف میں گرفتار کر لیا۔ تو یہ جو ساری سچویشن چل رہی تھی اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایران کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے وینیزویلا کے ساتھ، وہ ان ممالک کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج ایران کے جو 3 مزید شپس ہیں ان میں بھی اسی طرح کی سپلائیز وینیزویلا کو بھیجی گئی ہیں، اور وہ تینوں شپ آج جو ہے وہ وینیزویلا کے پانیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو بڑھتی ہوئی پارٹنرشپ ہے وینیزویلا کی، ایران کی اور نارتھ کوریا کی، یہ کیونکہ آؤٹر ممالک ہے، اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے خطے میں وہ تو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کہ میری ٹائم روٹس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جتنے بھی ممالک اس وقت امریکہ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکلتے جا رہے ہیں اثر و رسوخ سے، وہ سارے کے سارے ایران، چائنا یا روس کے اثر و رسوخ میں آتے جا رہے ہیں۔ تو جناب آج کی یہ کچھ اہم معلومات تھی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔